فجر تو بعد تک کھانا ہے، جویں کہ ساڈے پنڈاں وچ رواج ہے کہ کچھ بندے آندے نے کوئی اذان ہوندی پئی ہوے تے کھا پی لئیدا ہے، اور وہ اذان ہوندیاں بھی کھا رہے ہوندے۔ عزیزاں نے محترم، ہن سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اس سیکنڈ دا بھی پتہ لگدا پیا ہے جہدے وچ رات ختم ہو رہی ہے تے دن شروع ہو رہا ہے، پھر دن ختم ہو رہا ہے تے رات شروع ہو رہی ہے۔ میرا رب فرماندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، رات ہو جائے تے کھانا حلال ہے روزے دار واسطے۔ بھائیا جدو مالک رات ہوندیاں چھٹی دے رہا ہے، میں تیری احتیاط دا کی کراں؟ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جدو میرا مالک مینوں فرماندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات ہو گئی تے روزہ نہیں ہے، رات نو تے حلال ہو گیا۔ دیکھو بھائیو، یہ ایک بڑی خوبصورت بات جو فقیر دے ذہن چاہیے تواڈے نال شیئر کرنا کہ فجر دی نماز دن دی نماز، فجر دی نماز دن دی نماز تے مغرب دی نماز رات دی نماز۔ دن تے رات دے درمیان وچ کوئی ٹائم نہیں، یا دن نے یا رات وچلا سن ہی کوئی نہیں۔ مغرب دی نماز دی اذان اگر دن وچ پڑھیے تو ٹھیک نہیں، فجر دی اذان رات ہوندیاں پڑھیے تے ٹھیک نہیں۔ جدو فجر دی اذان ہوئے دا مطلب ہوندا ہے رات، لہذا ہن تہاڈا کھانا پینا جائز نہیں۔ اے جڑے آندے نا بھئی مطلب جی اذان ہوندیاں تے پھر بندہ کھا لیندا ہے، وڈکیاں تو سنی دا، پاجی وڈکیاں چھڈ دیو، دین سنو۔ توجہ ہے تہاڈی؟ اگر فجر دی اذان ہو گئی ہے شروع، اے دا مطلب ہے دن شروع ہو گیا ہے، ہن کھانا پینا جائز نہیں۔ اے رمز ہے جدو مغرب دی اذان ہو جائے تے دا مطلب ہے ہن رات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دیگر ویلے شام دی اذان نہیں ہو سکتی، شام دی شام نو ہی ہوندی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ چے آیا، جدو فجر دی شروع ہو جائے اس تو بعد کھانا نہیں، جدو شام دی شروع ہو جائے اس تو بعد کھلونا نہیں کھانا۔ اونج بندیاں دا دل ہوئے تے اگاں سوتے تو بھی لے جان، ساڈی کو لڑائی ہے بھائی، ہاں سوتے تو بھی اگاں لے جان، تو انہاں دی اپنی مرضی ہے، بشک عشاء تو بعد لے جان۔ اذان ہو جائے شروع ہو جائے تیرا مطلب ہے دن ختم ہو گیا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ رات دی نماز دی ندا ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ لہذا کچھ بندے آندے نے جڑے حضرت ابو بکر تے عمر نو نہ مندے، وہ آندے نے وہ شام تو پیچھے کھاندے آئے۔ وہ میں کہا گل کھان دی نہیں، کھاندے اسی بھی شام تو ہی بعد ہاں، گل روزے دا ٹائم ختم ہون دی تے نالے تسی انہاں تو کدوں دا دین لین لگ پئے۔ اور ساڈے بھی بڑے سیانے نے، وہ آندے نے امام موسیٰ کاظم شام تو پہنا کھول دیا۔ گل دی سمجھ آئی کوئی نہ؟ اللہ اکبر۔ آندے نے امام موسیٰ، وہ آندے نے ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان اے شام تو بعد کھانا کھاندے سن۔ وہ آندے نے ساڈے سنی آندے نے امام موسیٰ کاظم پہنا کھاندے ہیں۔ میں کہا بڑی سیان ہوئی یہ دعا کرانو۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب مسئلہ قرآن نے حل کیتا ہے، جیڑا مسئلہ قرآن حل کر دے بے او دے واسطے اگاں ٹرن دی ضرورت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگو احل لکم لیلۃ الصیام، رات اے ہویا کی حضور دے ایک صحابی سن حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مزدور سن سارا دن مزدوری کرتے رہے. اس ویلے روزیاں دے قانون یہ نہیں سن. جدو روزے فرض ہوئے قانون یہ سی کہ جیڑا بندہ مغرب تو بعد سو جائے وہ دوبارہ کھا نہیں سکتا سی. دروازہ شروع ہو جاتا سی جیڑا سو جائے. مزدور سن مزدوری کرتے رہے آئے اکھ لگی تو سو گئے تو کھانا نہ کھا سکے. دوسرے دن پھر مزدوری تے چلے گئے. تو جدوں دوپہر دا ٹائم ہویا زہر دا تے کمزوری تو بے ہوش ہو گئے. تو خبر حضور کو بھی پہنچی تے سونے رب نے بھی ویکھی. ویکھو نا ایک صحابی بے ہوش ہویا ہے تے اللہ ساری امت واسطے آسانی کر دیتی. صحابہ دا مقام تے ہے نا. ایک صحابی بے ہوش ہویا ہے نکاح تو کمزوری تو تے اللہ نے ساری امت واسطے آسان کر دیتا اور فرمایا اے لوگو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رات نو جمع کرنا بھی منع سی. اس ٹائم تو علاوہ عورتاں نال جمع کرنا منع سی. بعد صحابہ کو غلطی ہو گئی تو اللہ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ جاندا ہے کہ تواڈے کولوں ایک غلطی ہوئی ہے اللہ تانوں معاف کر چھڑیا ہے. تے اج تو قانون بدل چھڑیا ہے احل لکم لیلۃ الصیام. روزیاں دیاں راتاں چھڑ دتیاں نے کھاندے پیندے رہو ثواب اٹھپاریاں دے ملے گا. جانے من سمجھ آئی آپ لوگ نا. جدو مالک چھٹی پہ دیندے نے میں تو اڈی احتیاط نو کس کھاتے چپاواں جڑی سوتے تے ہی لگی جاندی. گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. اچھا یہ احتیاط بھی صرف نا اتھے ہی کر دے جے اور بڑے کام نے جتھے احتیاط کرنی چاہیے نہیں کر دے. بھائی جی نہ سانو رخصت دی اجازت اپنی مرضی نال ڈل دے چھڑیے تے نہ سانو یہ اجازت ہے کہ اپنی مرضی نال احتیاط کریے. یہ ضرورت تو زیادہ احتیاط بھی دین وچ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی. کیونکہ دین دا جو کلیہ حضور نے فرمایا یسرو ولا تعسرو. لوگاں آسانی دیو تنگی نہ کرو. بشرو ولا تنفرو. لوگاں خوشخبری دیا کرو نفرت نہ دلایا کرو دین. میرے پیارے عزیزو تو مسئلہ دور جا رہا ہے. آپ جو اہل سنت و جماعت ہو آپ رمضان دا روزہ جس وقت سنی طریقے نال امت دا 1500 سال تو چل رہا ہے طریقہ اس دے مطابق آپ روزہ افطار کریا کریا. افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے. بات ختم. آپ ایک کھجور کھا لو نماز پڑھ لو باقی کھانا بعد کھا لو. بعض لوگ اس احتیاط کی وجہ تو غلطی کا شکار ہو جاندے نے کہ فلاں بزرگ نے مغرب تو بعد کھایا بھائی صاحب کھانا کھان بیٹھے جماعت نکل جاندی سی تو اس واسطے بابیاں احتیاط کیتی بھائی کھجور کھا لینے ہاں تے پھر نماز پڑھ کے. آپ کو سمجھ آ گئی. اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ سے راضی ہوئے. عزیزوں اور ساتھیوں تو عرض یہ ہے کہ قرآن نے جو بیان کیتا ہے سب تو پہلے سانو اس نو سمجھنا چاہیے. اور قرآن نے غور نال سننا قرآن نے ٹبراں دیاں شاناں کوئی نہیں دسیاں. فلانے ٹبر دی شان بڑی ہے فلانے ٹبر دی شان بڑی ہے لیکن ایک ٹبر ہوئے جی دی قرآن نے شان بیان کی تھی. میرے ٹبر ہی ایڈا بڑا ہے بھائی صاحب میں ایجی کہہ سکتا. ٹبر سمجھ دو نا پنجابی زبان دا لفظ خاندان فیملی اہل بیت یہ مختلف زبانہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پنجابی میں ٹبر سدے نے فیملی نو اہل بیت
تو اللہ ٹبراں دیاں شاناں نہیں بیان کیتیاں، پر اے او ٹبر ہے، اے او خاندان ہے جنہ دی اللہ نے قرآن وچ بھی شان بیان فرمائی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فجر دی نماز واسطے اپنے حجرے چو تہجد ٹائم نکل دے سن، تو گھر دے نال گھر سی سیدہ فاطمہ زہرا اور علی پاک دا، میرے حضور دروازہ کھٹکھٹان دے سن، وہ دروازہ کڈا کرمالا ہے جنہوں حضور کھڑکان دے سن، اور اے حدیث شریف دے لفظ نے کہ 2 3 4 دن نہیں، پورے 6 مہینے نبی پاک سرکار اپنی صاحبزادی دا دروازہ کھٹکھٹان دے سن، خود نماز واسطے اٹھ دے سن اور اپنی بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹان دے سن، اور کی فرما دے سن؟ الصلاۃ یا اہل البیت، جس دروازے نو کھٹکھٹا کے میرا نبی 6 مہینے اہل بیت دا لفظ بولے، کیڈا کمڑا ہے جنہوں اجے شک کے اہل بیت کون ہوندے نے؟ یعنی آیت دا اطلاق کتھے کرنا ہے؟ حضور 6 مہینے دس دے رہنے، امتی نو اجے سمجھ نہیں ہوندی، آپ نے سمجھ آئی بات ہے کہ نہ آئی؟ عزیزان من، میرے نبی فرمان دے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روزے داریو سارے من کنفرم ہے، جیڑا جمعہ پڑھنا ہے بندہ روزے دار ہے، من کنفرم ہے، لیکن تسی بھی کنفرم رویا ہے اسی بھی روزے آڑے ان گوڑا تواڈے ورگا ہائی لیول دا نہ ہوئے دا تے آکو ماڑا چنگا سی نہیں رکھے ہیں، تسی نیک لوگ بھائی، میں عام جا فادا جا بندہ ان جس لئے اذان ہوئی اس تو پہنا دا کھانا پینا سی بھی چھٹے ہے، اور میں نالے بھی آنا کہ میں مطلب میری زیادہ ہمت ہے کہ میں شوگر دا مریض ہاں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دسنا ہے کہ شوگر دا مریض ہاں؟ کہ اس واسطے دسنا بھی صحت مندن پتہ لگ جائے کہ مریض نبھا جاندے نا، صحت مند بھی مر کے قبرستان جاندہ بندہ ساں کو نہیں ویکھیا، بعد شدے روزہ رکھیا تے فوت ہو گیا۔ ہاں جی، ایمان کمزور ہوندہ ہے تے روزہ نہیں رہندا، ایمان اندر ہوئے تے باجی روزے دا تو مسئلہ ہی کوئی نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ بھوک لگدی ہے، نہ پیاس لگدی ہے، اس تو سونے روزے ہون کیڑی روتے چ تساں رکھنے؟ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان من، اللہ فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بندے آکھیا پتہ نہیں آیت کدے واسطے آئی؟ میرے نبی نے 6 مہینے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اپنی تھی زہرا دا، اور آیت پڑھ دے رہے نے انما یرید اللہ۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تے سمجھ لو، سیدہ زہرا تے زہرا دی اولاد قیامت تک اہل بیت بھی داخل ہو گئے نے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے اور اعلیٰ حضرت خاندان جو آواز آ رہی ہے، اور کی پاکی کا خدا ہے پاک کہتا ہے بیان۔ بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بندے ہوندے نے آج تسی ویکھو نا، جڑے صحافی ہوندے نے، کچھ صحافی جڑے نے وہ گورنمنٹ دی اصلاح بھی کردے نے تے تعریف بھی کردے نے، جڑے زرد صحافت دے پیروکار ہوندے نے وہ جڑی گورنمنٹ بھی آ جائے انہاں دی تعریف کردے۔ صحافی دا کام ہے بادشاہ دی تعریف کرنا، مراسی چودھریاں دی تعریف کردے، نوکر حضور دی آل دی تعریف کرنا۔
توجہ ہے حضرات کے نام. اور کیا خاندان ہے بھائی جان، کیا خاندان ہے میرے نبی دا، جنہ دی پاکی خود اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. آپ سمجھو نا بھائی صاحب میں کیا میرے نبی دا تیرے نبی دا خاندان ایڈا آلہ ہے، خود اللہ پاک نبی دے گھر والیاں دی پاکیزگی بیان فرما رہا ہے. دیتا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان آئے تقدیر سے ظاہر ہے شان آل بیت. عزیزان دی بکار اے نے آل بیت. اماں جی عائشہ فرما دینے، کون فرما دینے اماں جی؟ اماں جی عائشہ فرما رہے کہ حضور میرے حجرے تشریف فرما سکتے، اور اس روایت میں ام سلمہ نے بھی بیان فرمایا، ہو سکتا ہے دعا دیا حجرے میں چھے واقعہ ہویا ہو. اماں جی عائشہ فرما دیا نے حضور میرے حجرے میں جلوہ کرنے، کالے رنگ دی چادر حضور نے اوڑی. توجہ ہے حضرات کے کالے رنگ دی چادر حضور نے اوڑی ہے تے سرکار تشریف فرمانے. ویسے کتاباں میں حضور دا رنگ بڑا سفید لکھیا ہے، جدو کالی چادر اوڑ کے بیٹھے ہونے نے پتہ نہیں کڈے سونے پہ لگ دے ہونے. سبحان اللہ. ہاں پتہ نہیں سرکار سونے کڈے پہ لگ دے ہونے نے، ان آنکھاں تو قربان جاواں جنہ اے منظر ویکھیا ہے. آجی میں ایک جملہ بولتا ہوں نا، کدی کدی گفتگو کر دیاں کہ ساری دنیا کپڑے پاندیے سونیاں لگن آستے، حضور پالین تے کپڑے سونے ہو جاندے نہیں. جانے من سمجھ آئی آپ لوگ نا، میری سرکار پان تے حضور دا حسن نہیں ودا، انہاں کپڑیاں دا حسن ود جاندہ ہے جنہوں مصطفیٰ زیب تن فرما لیں. میرے حضور نے چادر اڑی ہوئی ہے، یہی منظر جتھے اللہ فرما دے یا ایوہ المدثر. میری سونی چادر انہوں نے لیا محبوبہ، یا ایوہ المزمل. میرے حضور چادر اڑی ہوئی ہے. روایت بیان کرنے والی شخصیت عائشہ پاک دیئے میرے نبی پاک چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے نے، اتو بی بی زہرا آئیاں نے میرے پاک نبی نے چادر دے اندر داخل فرمایا ہے. اتو علی پاک آئے نے، حضور نے چادر دے اندر داخل فرمایا ہے، مڑا حسن دے حسین نو داخل فرمایا ہے، تے پھر دعا فرمائی اللہ سونیا اے میری آل بیت نے انہاں تو پلیدیاں دور فرما دے. اللہ اکبر. کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان. میں حیران ہونا بندے بانگ پی کے بھی ذکر کرتے ہیں علی علی. حیران ہونا کسے کچھ پیتا ہوں ہے، کسے کچھ پیتا ہوں ہے تو مڑ ذکر پاکاں دا کر دینے. اے پاکاں دا ذکر کرنے تے پہلا آپ پاک ہو. جیڑا آپ پاک نہیں انہوں پاکاں دا ذکر کرن دا کیویں اتھارٹی اور اختیار مل گیا؟
کم از کم بندے دے کپڑے پاک ہوں، وجود پاک ہوئے، زبان پاک ہوئے، جگہ پاک ہوئے، نیت پاک ہوئے، پھر شہزادیاں دا ذکر کرے جے بھجے ہوندے نے تے ذکر کر تاں ہی تے اتنا چر ذکر کر کے بھی وہ جے خالی بانڈے ہی لگے پھردے ہوندے نے، نہیں تے انہاں ہستیاں دا بندہ ذکر کرے تے نور نظر نہ آوے ہو کیویں سکدا ہے؟ ساری عمر ذکر بھی کیتا تے رہ بھی وہ جے گل دی سمجھ آئی کوئی نہ؟ عزیزان من سنی بابے کی آندے نے فرما دینے جے لکھوارے اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں دیکھی کلمے دا گانا نام انہاں دے لائق نہیں ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس یہ لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ سنی بابے نے فاطمہ زہرا دی بارگاہ وچ سلام عقیدت ہی پیش کر دے۔ علامہ اقبال میں جنی باری بھی پڑھا میں حیران ہو جانا، علامہ اقبال آپ بندے سی پنجابی چاہنے ہیں وہ گل دی گھٹ کٹ چھٹی۔ علامہ اقبال نے یقین کرو ساڑھے ورگیاں نو وال سکھایا ہے بھئی عقیدت اظہار کرنی ہوئے بی بی پاک نال تے آنج کرو۔ اقبال فرماندے نے رشتہ آئین حق زنجیر پاس۔ اقبال فرماندے نے سیدہ زہرا تیرے نانا جان دی تیرے بابا جان دی شریعت میرے پیراں وچ کچھ من بنیا ہویا ہے، میں شریعت دا پاپ باندھا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس میرے پیراں تیرے بابا جان دی شریعت دا سنگل ہے، میں پابندہ بجیاں پاس فرمانے جناب مصطفیٰ تیرے بابا جان دے حکم دی لحاظ ہے، حیاء شرم ہے کہ تواڈے بابا جان نے فرما رکھے ہے کہ قبر نو سجدہ نہ کرے آجے۔ اس فرمان دا حیاء ہے تے شریعت دی زنجیر قدمہ چھے، اگر اے نہ ہوندے اقبال آندنے ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک پاشید میں۔ بی بی جی تواڈی قبر دا طواف بھی کردہ تے تواڈی قبر دی خاک نو سجدہ کردہ، اقبال دی نظر اس تواڈا رتبہ ایڈا بڑا ہے۔ ورنہ گردے تربتش گردید میں تواڈے قدماں دی خاک اپنی آنکھاں دا سرما بنا دا، تواڈی قبر دی خاک قبر دی مٹی اپنی آنکھاں سرمے دے طور تے پیندا، اس خاک نو سجدہ کردہ جدے تھلے تسی آرام فرماؤ۔ قبر نو سجدہ جائز نہیں نا۔ اقبال آندہ ہے کہ تواڈے بابا جان دی شریعت نہ روکے تے اقبال دی عقیدت زہرا دی قبر نو سجدہ کرنا چاہیے۔ آیا آیا اللہ اللہ بھائیا گل دی سمجھ لگی جے کہ نہیں؟ اقبال آندے نے میں نے شریعت روک دیئے تے رکیا ہویا عقیدت تے آندی ہے زہرا دی قبر نو سجدہ کر۔ اللہ اکبر، سجدہ صرف رب نو ہو سکتا۔
واہ اقبال اللہ تیری قبر تے بھی کروڑاں رحمت نازل کرے. کیا ونڈ نال گل سمجھائی. عزیزان من ایک جملہ ہو تاکہ بات آپ تک پوری طرح پہنچ جائے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دیاں 4 بیٹیاں سن اور چاروں ہی رسول اللہ سرکار پاک دیاں بیٹیاں بھی سن. اے اہل سنت دا اور اہل اسلام دا 1500 سال تو عقیدہ ہے, نواں نہیں گھڑیا. لہذا ریاضی دا حساب کرن دی ضرورت نہیں. فلانے سانے شادی ہوئی تے فلانے سانے فلانا ہویا. جدو قرآن آکھے نا کل ازواجکا و بناتکا, مڑ ریاضی نہیں کھولی دی جتھے قرآن کھولیا ہو. کیسے لوگ نے قرآن اگے بھی میتھ چاہ لے ہوندے نے. نو قرآن کہہ رہا ہے بناتکا, اتھے میتھ سارے کائنات دی بھی ہوئے تو دی اوقات کی. میتھ ایسے بولتی ہے, حساب لگانا ہے ہم نے. قرآن اگے حساب نہیں ہے لائی دے. سنو سمجھو 4 بیٹیاں نے, دیاں جن بھی اللہ دے وے, دیاں دے بڑے حق ہوندے نے. تے دیاں دے پیدا ہون تے رویا نہ کرو, بندہ بڑا بے وقوف ہے جڑا روندا ہے. اور میں انہاں بیبیاں تو حیران ہونا جڑیاں منڈا پیدا منڈے وال 25 پیدا ہوئے نا, وہ آکھیاں دیاں نے بھی ساڈا منڈا اجے کڑیاں والا ہا تے نا. کوئی بندہ انہوں اگوں نہیں آندا بھی جین دتی ہے ان نہیں پتا بھی یہ کڑی والا ہے کہ نہیں. کملے بندے سب تو پیار اللہ نو اپنے محبوب نبی نال سی. تو اللہ نے رسول اللہ سرکار نو 4 دیاں دیتیاں نے. بالا جدے تے راضی ہوئے 4 ان دیندا ہے. یہ مطلب یہی بنتا ہے نا جدے تے بالا راضی ہوئے ان 4 دیندا ہے. جن 4 توتے دے وہ تے ڈھیر ہی راضی. اے دیاں اللہ دیندا ہی اونے او جدا دل وڈا ہوئے تے ظرف وڈا ہوئے. فقیر دا جملہ سنو, جنہاں نو دھی عطا ہوئے مالک دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ سنیا سان اس قابل سمجھی بسان دھی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ میرے ربا تو اپنے محبوب دی صف وچ انہاں دے پیچھے سان بھی کھڑا کر دیتے کہ تو اپنے محبوب نو بیٹیاں عطا فرمائیاں تے محبوب دیاں نوکران بھی اس قابل سمجھی کہ دھی عطا فرمائی. تسی سن دے ہونے ہو فلانا منڈا ابے دا بے ادب ہے, فلانا منڈا ابے دا. کدی یہ بھی سمجھا جب فلانی دی بھی ابے دی بے ادب ہے. دیاں اپنے ماں باپ نال محبت کرنے والی ہیں. میرے نبی پاک سرکار اپنے گھر جلوہ کرنے. اللہ اکبر ہے بھائی صاحب ہے مسئلہ جی. میرے نبی پاک سرکار گھر جلوہ کرنے, بی بی زہرا ہوندیاں نے. میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوندے نے, استقبال کردے نے, متھا چومدے نے. جتھے آپ بیٹھے ہوندے آئے اوتھے بٹھاندے نے. جدو رسول اللہ زہرا دے گھر جاندے نے, زہرا اٹھ کے کھڑیاں ہوندیاں نے, بابا جان دے ہاتھ تے بوسا دے دیاں نے. اے دیاں نو تے باپ نو حضور دی سنت یاد رکھنی چاہیے. دیاں گھر آن متھے تے وڈ نہیں پانا چاہیے. دیاں گھر آن تے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بھئی اے ساڈے ال آ گئیاں نے. دیاں دا جتنی واری گھر آنا ہے اونی واری رحمت بار بار آنا. میں گل نالے دے اوتے جمع کر کے ضرور کردا ہوں نا کہ جوائیاں نو شرم رکھنی چاہیے کہ روز سہریال نہ جان, کیونکہ روز روز جائیے تے پتر قدر گھٹ جاندی ہے. جدوں بیوی آکھے نا میں مان ملنا ہے اس سے وقت لے جانا چاہیے. جدو ممکن ہوئے تو جا کے ملا کے لے آنا چاہیے. بیویاں کدی اپنے ماں پیو کو چھڈ کے مہینہ مہینہ گھر نہیں بانا چاہیے. جڑیاں بیبیاں آدیاں نا اسی ملن جاؤں گا تو ساڈا گزارا نہیں ہوندا, میں انہاں عورتاں ڈسلائک کرنا.
جہدے نال نکاح ہو گئی ہوں اتھے ہی رہو، ہوں چھڑ دے پچھلے، انہوں نے ہفتے بعد مڑ ملن یاد آیا، اسی ملن چلیاں، ہوں اسی مڑ ملن چلیاں، ہوں اسی مڑ ملن چلیاں، ہوں این نہیں ملتی رہو جہدے نال نکاح ہو گئی۔ جانا ہوگے تو نہ کیا سانو لے چلو مل کے تو دو میں واپس آؤں۔ میری گل نو سمجھنا، یہ بڑے حکمتاں تے بڑے راز نے، سارے سمجھ نہیں سکتے، جنہاں نو سمجھ آوے گل انہاں واسطے۔ بیوی تو جدا مرد نو ہونا ہی نہیں چاہیے، خرابی پیدا ہو۔ بیوی تے مرد نو وکھریاں نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی دے اوتے نگران بن کے رہنا چاہیے۔ دور زمانہ وقت ایسا ہے، روز ملن جانا ہے، روز ملن جانا ہے، بالکل غلط۔ ملن جانا چاہیے، شوہر نال جائے، ملو تے واپس آؤ بس۔ تے جنہ دھی دے چھڈی وہ بھی سمجھایا کرو، تو پترا ہوں تے نکاح کر کے ڈولی چ پا کے انہاں دے چھڈیا ہے، ہوں تو انہاں دی ہوں اسی تین ملن آواں دے یا تو سن ملن آ رہنا، ہوں تو اتھے ہی اوکھی ہو تے تاویں سوکھی ہو تے تاویں۔ میں اس وجہ تو کئی گھر خراب ہوندے ویکھے نے، کڑیاں ضد کردیاں اسی مڑ جانا ہے پیچھے، اسی مڑ جانا ہے پیچھے۔ بہت غلط بات ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دین میں یہ چیز ہے کوئی نہیں۔ دین بھی عورت نو آندا ہے جہدے نال تیرا نکاح ہو جائے تو وہ دے گھر رہو۔ کدی سنیا جائے کہ فاطمہ الزہرا دی شادی تو بعد رسول اللہ نے انہوں نے گھر لے آندا ہوگا؟ یہ چیزاں نے بھائی جنہوں سمجھنا ہوتا ہے۔ مجھے دھیاں نال پیار تے مڑ ہوتا ہے، پیار تے دھیاں نال ہوندا ہے۔ جدو حضرت علی پاک دے نال حضور نے رخصت فرمایا نا شہزادی، اللہ اکبر، تو واپس آئے تو حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ تہاڈا دل لگ گیا؟ تو عرض کردیاں نے بابا دل لگ گیا ہے پر تہاڈے تو دور نہیں رہا جاتا۔ گھنا پیار آنا حضور دا سیدہ زہرا پاک، پیار دا اعلان سی جدو حضور بیمار سن نا، جس مرد وچ حضور دا وصال ہویا تو سیدہ پاک بیٹھیاں سن تے حضور نے کان وچ کوئی گل کیتی، کان وچ گل ڈھیر پیار تو کدی ہے، حضور نے کان وچ گل کیتی تے بی بی دی رون لگ پئی، جدو روندیاں ویکھیا تے حضور نے مڑ کان وچ گل کیتی، سرگوشی فرمائی تے بی بی مسکرا پئی۔ اما جی عائشہ نے حضور دے وصال تو بعد پوچھیا کہ فاطمہ ایک باری تسی روئے سو تے ایک باری ہسے سو، بابا جان کی آندے آئے؟ فرمایا پہلی باری آکھیا سانے کہ بیٹا میں اس بیماری وچ فوت ہو جانا، میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا، توجہ ہے؟ تو میں اپنے بابا جان دی جدائی ویکھ کے رو پئی، تو پھر فرمایا انہیں بیٹا سب تو پہلے اہل بیت تو ہی میرے نال ملاقات کرنی ہے، تو میں خوش ہوگی کہ چلو جدائی تے ہے پر وصال بھی جلدی ہو جائے۔ تو اے پیار سے تو میرے آقا علیہ السلام آپ دی شہزادی نے جدوں عرض کی تھی نا تو فرما دیا نے بابا تواڈے گھر دے نال ایک انصاری دا گھر ہے، صحابی نے، انہاں نہیں آندے بھی گھر وٹا لے، دھی نال بڑا پیار سی لیکن فرمایا بیٹا میں انہاں نہیں آتا، میں کیونکہ حضور منگتے نہ ہے، اے بھائیا اے لکھ ہے میری گل، نہ حضور منگتے آئے تے نہ حضور دی دھی منگتی آئی، تسی ساری عمر اسے گل تے لگا چھڈی، کھلوتے رہے تے منگتے رہے، کھلوتے رہے تے منگتے رہے، تہاڈا اے روڑا ہی نہیں نکلیا، ساڈے تے منن دا رنگ ہی اے، نہ حضور منگتے آئے نہ حضور دی شہزادی منگتی آئی، حضور بھی عطا کرتے آئے وہ بھی عطا کرتے، تساں کی مننا ہے جنہ انہوں نے کھلار کے منگتا نعوذ باللہ بنایا ہوا، منگتے آئے تے دیندا نہ منگتے آئے، چھڑو پرا جانے ہی نہیں تسی زہرا پاک، معرفت ہی نہیں ہوئی، اور بھائیا معرفت نہیں ہوئی، زہرا پاک دا تے نا لویے تے اللہ جھوڑیاں بار چھڑ دے، انہاں کی منگنا چھڑو، معرفت ہی نہیں، جدو کسی سے آنی نہیں تو دینا لڑنا کی، اب میں چوک کھلوتا ہوں، میں ان کو آکے مولوی جی برا ہو جاؤ، میں پلٹ کے ویکھنا بندہ کہوں،
جدو میں ویکھنا پہ یہ میری سیانی کوئی نہیں تو میں نے غصہ نہیں آنا، بٹی آ کے بڑا ہو تو میں آخنا یہ کی ہوئے بھابی تو نہیں ہو گیا. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مطلب بھائی صاحب پہچان ہی نہیں، پہچان والے پتا ہوتا ہے نبی کون جنہوں زہرا دے رتبے دی پہچان ہو گئی وہ کدی منگن والے نہ آکھن گے. انہوں نے جے معرفت نہیں ہوئی ڈیر پیچھا لگے پھر دن جڑے آندے نے منگدے آئے تے دیتا نہ. میں کہ چھاڑ دے اور بڑا تسی کیا جانو زہرا پاک دا رتبہ کیا ہے؟ زہرا پاک دے در تو کائنات مانگ رہی کدے لگے پھر دے ہو تسی تو شرم نہیں ہے؟ کس گھر دی گل کرتے پے اور کیویں دی کرتے پے؟ عزیزان من، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے بیٹا میں نہیں آکھنا پیر منگتے تے نہیں نہ ہوندے. نہیں سمجھ آئی گل؟ پیر منگے مڑ پیر کیسا ہویا؟ آ جڑے دھکے نال تہاڈے کول جانور کھول لے جاندے نے سمجھ لیا کرو پیر نہیں. گل چ رمض لینی تھی نا، حضور فرمایا میں نہیں منگنا، حالانکہ سودا کرنا سی وہ مکان تسی لے لو تے دے دیو. حضرت حارثہ بن نعمان نو گل اپڑ گئی، گل ہوندیاں ہوندیاں پھر نکل جاندے. انہاں کولے گل اپڑی تے سرکار کی شہزادی سودا کرنا چاہندے نے مکان نال، اونج نہیں سی منگنا، سودا کرنا سی وہ لے لیندے تہاڈے نیڑے والا میں لے لاں. جدوں یہ سرکار نے فرمایا نا کہ میں نہیں کہنا تے گل حارثہ بن نعمان کو پہنچ گئی. حضور دی خدمت چاہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں سنیا پاک شہزادی نو میرا مکان پسند آ گیا ہے، سونیا میں اپنا مکان پیش کرنا وا، قبول فرما لو. میں سودا نہیں کرنا، سودا نہیں کرنا، میں اپنا مکان زہرا پاک دی خدمت پیش کرنا وا. میرے نبی پاک سرکار نے سنیا ہے. اللہ فرمایا جبریل ہن تیرے جان دا ویڑا ہے. سید الملائکہ جبریل امین آئے نے تے آ کے عرض کردے نے سونیا حارثہ کولوں مکان لے لو تے اللہ دا حکم سنا دیو، ایک مکان مدینے ملے گا، ایک مکان جنت وچ ملے گا. عزیزان من تائیں تے درویشاں نے چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی. چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی. ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سبھی کرم عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل دی معرفت حاصل کرنا اور حضور دی آل نال محبت کرنا حضور نو راضی کرن دا سبب ہے. حضور اس بندے تے راضی ہوندے نے جڑا حضور دی آل نال پیار کرے. اور نبی پاک سرکار دی ساری امت تے حضور دی آل دا پیار ضروری ہے، واجب حضور دی آل نال محبت کرو. حضور دے صحابہ پاک دا اکرام کرو کہ حضور نے فرمایا اکرمو اصحابی، اور اہل بیت فرما احبو اہل بیتی بحبی. بڑا سونا لفظ ہے نا، حضور دی زبانی جو نکلیا سارا لفظ ہی سونے نے. حضور فرما دے نا میری آل نال میری وجہ تو پیار کرو.
احبو اہل بیتی بحبی، میرے نال محبت کر دیو تو اس وجہ تو میری آل نال محبت کرنا. اور فرمایا اکرم اصحابی، میرے صحابہ دا احترام عزت اور اکرام کرنا. اور رمضان شریف دا احترام کرنا. جنہ بھائیاں کو وسعت ہوئے تھوڑی رعایت کرنا. دکاندار بھائی جڑے غریب لوگ آ جان انہاں رعایت کرنا. اور جنہ کو مال ہے وہ اپنے غریب رشتہ دار گوانڈیاں تے رعایت کرنا. اپنے ملازمین جڑے روزہ رکھن انہاں تے رعایت کرنا. جڑے نہ رکھن انہاں نال تھوڑی جی انہاں دا بوجھ بھی انہاں تے پاؤ تاکہ اگلے دیہڑے روزہ رکھن. جڑا روزہ دار ملازم ہے ان تھوڑی رعایت کرنا پیسہ. اور روزے دی ترغیب دینا، نماز دی ترغیب دینا، اپنے مال وچوں غریباں تے خرچ کرنا. اے رمضان. اور رات نو ساڑی مسجد حافظ صاحب بہت سونا قرآن سناتے ہیں. آپ انہاں کو قرآن سنیا کروا. میرے نبی دی سنت رمضان اچ قرآن سننا. تو آپ حافظ صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے جے، بہت سونا پڑھتے جے. آپ مسجد چاہ کے انہاں دے پیچھے تراویح وچ قرآن سنیا کرو. اور میں حیران ہونا کدی کدی ہوں اگلے جمعے تے کو گل کران گے کوئی بندے جے کوئی چار مسیطے آؤندے تے ادھے نیٹ تے بہ کے اے دسن لگے ہوندے نے ہے نہیں کوئی نہ اتراویاں ہے نہیں کوئی. بھائیا خدا دا نا ہی تھا پگی جھکدے نے. ایک تو آپ آوندا نے دوجا شیطان بن کے آن والے نے پیا ہوڑنا ہے نہیں کوئی نہ بڑا چھڑیاں نے. حیرت والی گل ہے او بھائیا اللہ اگے ہی جھکدے پے نہ بندے. کوئی غلط کام نہیں دے نعوذ باللہ ہوندا ہے بھئی علامت پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، رب دا گھر ہوندا ہے، پاک وجود ہوندے نے. مالک اگے جو جھکے ایندے تو تے نہ ہو. عید والے دیہڑا، عید والا دیہڑا ایک بندہ حضرت علی نو کہندا ہے بھئی آ عید تو پہلا نفل پہ پڑھتا ہے. عید تو پہلا نفل نہیں نا. تو آپ نے فرمایا یار پڑھن دے، اللہ دے ہی پہ پڑھتا ہے. وہ قرآن نہیں سنے؟ اللہ فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اس وقت بندوں کو روکتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہو. بھائی صاحب میں تو یہی آکھاں گا پڑھیا کرو، آویا کرو، ٹائم کڈیا کرو، بہت مزہ آئے گا. تو اب صاحب سونا قرآن پڑھتے ہیں، مزہ آتا ہے. سنو قرآن سنن دا ثواب تے ڈی جیسی. بھائی اساں لاہور جانا ہے، کسی دسیا 200 کرایہ لگا، کسی آخیا بس فری جا رہا، میں 200 جیب پا لیا احتیاط. دوجے آخیا وہ جو آندے فری ہے تو ضرور پانے نے. پاجی بس اچ بیٹھے انہاں ہے کرایہ کٹو. چلو جو آندے کوئی نہیں لینا تو میرا 200 سے کٹ لینا سی. یہ جو آندے نے تراویاں کوئی نہیں اسی پڑھی آؤں. تو قیامت والے دن اللہ سانے اس کو پھڑ لیا بہائیاں کوئی نہ تو میں سجدے کیوں کرتے رہے ہو تو تسی نہ چھڑایا. لیکن جے تو ان پھڑ لے انہیں بہائیاں جے پڑھتے کیوں نہ ہو تو تساں کیا آکھیں؟ نیکی کام، نیک کام میں، بھلا کام میں بھائی آؤ کرن دیو بندیا. میں تے تو نہیں آکھنا باویا کرو، پڑھیا کرو، بہت سکون ملتا ہے، بہت مزہ ملتا ہے. مسجد آباد کرو. ساڈے سنی بھی بادشاہ جی پہلے دے پچھلی جی دیوار ہے نا اتوں تک سب ہوں ایس مل کو آ گئے. یہاں کسی نہیں دسیا بھی 2 دیہڑے تراویاں نہیں باجی 3 دیہڑے نے. کوئی سمجھ آئی جی گل؟ پہلے دیہڑے دیوار نال جا لگے نے وہ پچھلی نال انے بندے ہوں ایس مل کو آ گئے نلا کیتا ہے. میں کیا اوے بلیا وہ کرما والے بندے نے جڑے پڑھتے ہیں وہ کرما والے. تھوڑی خدمت کی گزارش ہے کہ بلین بھی لیاؤ تو 3 دیہڑے پورے کرو. اگر کوئی غلطی ہوئی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر کوئی صحیح گل کی ہے سان سارے اللہ عمل والا بنائے. وما علینا